ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، یا تو پھر لوگ اللہ اکبر خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا، بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا، بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش بیٹھ جائیں۔ پبلک چپ ہو گئی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ پیلی ٹوپی والے بھائی، ان سے گزارش، وہ سن نہیں رہے شاید۔ بھائی صاحب اللہ آپ پہ رحم فرمائیں، ان سے وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ حق جو تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہو، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں۔ یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے، اب صرف سب سنیں۔ بس ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کے لے جانا، اگر ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا دل کے پلو میں۔ جب بھی کسی جلسے میں، عرس میں، دینی محفل میں جاؤ، وہاں کسی کو ڈانٹنا نہیں۔ ابھی آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے، مجبوری بھی رہی ہوگی آپ لوگ کی، ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا۔ دیکھو میں آپ کے فائدے کی بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو زندگی بھر مت بھولنا۔ کسی کو ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی پہ غصہ نہیں کرنا، کسی کی انسلٹ نہیں کرنا۔ وجہ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہماری سرکار کا فرمان ہے، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اب اس میں کون اللہ کا ولی ہے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا۔ اب آپ نے کسی کو ڈانٹا تو ہو سکتا وہی ولی ہو، آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو سکتا ہے وہی ولی ہو۔ تو اب آپ تو آئے تھے جلسے میں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے، لیکن آپ نے ولی کو ڈانٹ کر اپنی آخرت خراب کر لی، ولی کو دھکا دے کر، کیونکہ ولایت پیشانی پہ نہیں لکھی ہوتی۔ بہت ممکن ہو کہ اسٹیج پر جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سب ولی نہ ہو، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو نا یہ چھپ کے عاجزی سے، ان میں کوئی ولی ہو، بہت ممکن ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ آج کل جلسوں کو ہم نے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی، بلکہ جلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ،
ٹوپی پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ اور باادب بیٹھو. پتہ نہیں مدینے والے جس کی محفل سجی ہے گنبد خضرا سے کب ان کی نظر اٹھ جائے، اور ان محفلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کون مقبول بندہ ہوگا، اس پر نظر پڑی تو اس کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے اس میں گالی گلوچ جھکم دھکی، اور یہ میں جلسوں میں ڈنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈنڈوں کے جلسے نہیں ہیں، یہ جھنڈوں کے جلسے ہیں، یہ درود و سلام اور امن و امان کے جلسے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کا بہت خیال کرو. ادب، ان جلسوں میں ادب سے بیٹھنا قسمت بدل دے گا، اور ان جلسوں میں بے ادبی کرنا آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کرو. یہ دھوم دھام دھینگا مستی ایسا مت کرو. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت میں کرتے ہو، لیکن محبت میں بھی آپ کو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بار پھر بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر میں گفتگو کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت عشق و محبت میں ڈوب کر یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، بلند آواز سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. اب سنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن، اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، ایک ایک پل کا حساب. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی، اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی. اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو. پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں. مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے. جب یہ دنیا کی زمین اللہ اکبر مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، ہم کیسے کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے، کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے. اللہ اکبر. جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اللہ اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا. کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی. اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا. وہ کیسا دن ہوگا جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے اوقت ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن
کسی کی حکومت نہ ہوگی. اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں, میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں. وہ خود فرمائے گا لمن الملک, آج حکومت کس کی ہے, آج ملک کس کا ہے. کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے, جو قوت والا رب ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو کرو, ایک وقت وہ آنے والا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا, کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے. لیکن اللہ اللہ, یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں, جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ عالم ما کان و ما یکون, وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری, تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے. اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر, وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر, جو کبھی شراب کے اڈے پر, جو کبھی زنا کے اڈے پر, جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں, جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے. میرے عزیز, باپ کو جواب دینا آسان ہے, پیر کو جواب دینا آسان ہے, امام کو جواب دینا آسان ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں, جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں, اللہ اکبر, وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی, پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح, کہاں اٹھ رہے ہو, کہاں بیٹھ رہے ہو, کیا کیا باتیں کر رہے ہو, یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو. قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو. کیا بھیجا قیامت کے لیے, قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا, کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی, یہ دنیا ہے, یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے, یہ دنیا ہے, یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے. میرے بھائی جو یہ دنیا ہے, یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے. یہ دنیا ہے, یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے, ایک سرائے فانی ہے دنیا. یہ سرائے ہے, سرائے مطلب لاج ہے, لاج. اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے. لاج میں کیا ہوتا ہے, کوئی مستقل نہیں رہتا. آج ایک بندہ, کل دوسرا بندہ, پرسوں تیسرا بندہ. بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. اب ہماری باری ہے, ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. یاد رکھو, آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی, آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی.